اپنے قبیلے والوں سے گفتگو کی اور انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر انتہائی درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یزید ان کے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، ان کے مال لٹوا دے گا، ان کی جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے اور بالآخر یزید ان سب کو درد بھری موت مروا دے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ابن زیاد قلعے میں ہی مار دے گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دکھایا کہ وفاداری صرف زبان سے نہیں، جان سے بھی نبھائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 3rd ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی تھی کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ مسلم بن عقیل کوفہ والوں کو یزید کے خلاف بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو گورنری کے عہدے سے ہٹایا اور آپ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد، جو اس وقت یزید کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ بن زیاد بہت ہی مکار قسم کا آدمی تھا۔ جیسے ہی اسے یزید کی طرف سے پیغام ملا، یہ بصرہ سے روانہ ہو گیا۔ یہ اپنی فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا۔ پھر یہ خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں اس رستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوفہ والے اس کو پہچان نہ سکے اور وہ یہ سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تاکہ وہ بغیر کسی خطرے کے امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ امام علی مقام کے آنے کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لے آئے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں نعرے بھی بلند کیے۔ یہ دیکھ اور سن کر ابن زیاد دل میں تو جلتا رہا، لیکن ساتھ ہی اندازہ لگا لیا کہ کوفیوں کو امام حسین کی تشریف آوری کا کس قدر انتظار ہے اور ان کے دل میں امام علی مقام کی طرف کتنے ان کے دل مائل ہیں۔ مگر وہ چالاک آدمی تھا، خاموش رہا تاکہ کوفہ والوں پر اس کا دھوکہ کھل نہ جائے، یہاں تک کہ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں داخل ہونے تک کوفی یہ نہ جان سکے کہ یہ امام علی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابن زیاد اس مکاری کے ساتھ آیا ہے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا تو ان لوگوں کو اس پر کافی افسوس اور مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد کوفہ والوں کو جمع کرتا ہے، یزید کی طرف سے پیغام پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور یزید کی مخالفت سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ طرح طرح کی ہیلوں اور دھمکیوں سے اس نے امام مسلم کے ساتھیوں کو حضرت مسلم سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں رہ رہے تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو کچھ فوجیوں کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر آپ رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ مسلم کو قید کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبیلوں اور کمیونٹی کے لیڈرز کو بھی قلعے میں بند کر کے نظر بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے احکامات کی خبر ہو گئی تھی۔ یہ خبر پا کر آپ باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ فوراً ہی آپ کے ساتھی آنا شروع ہو گئے اور اس طرح 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر اس لشکر نے شاہی محل کو گھیر لیا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ بس حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو شکست دے دیتا اور پھر یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ تدبیر یہ ہو سکتی تھی، مگر تقدیر یہ نہیں تھی۔ حضرت مسلم نے قلعے کو تو گھیر لیا، اور باوجود یہ کہ ابن زیاد کی مکاری اور یزید کی دشمنی پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ گفتگو سے ہی صلح کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ابن زیاد اس وقفے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوفہ کے سردار، جن کو اس نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ماتحت لوگوں کو مجبور کر کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔
یہ لوگ ابن زیاد کے پاس قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعے کے فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں سے گفتگو کی اور انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر انتہائی درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یزید ان کے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، ان کے مال لٹوا دے گا، ان کی جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے اور بالآخر یزید ان سب کو درد بھری موت مروا دے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ابن زیاد قلعے میں ہی مار دے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ ناظرین، ابن زیاد کا یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر بکھرنے لگا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب مغرب کی نماز ادا کی تو 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گئے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ یہ کوفہ والوں کی پہلی بے وفائی تھی۔ التجائیں کر کر کے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اسے دشمن کے سامنے بالکل اکیلا چھوڑ دیا، کوئی ایک بھی ساتھ دینے والا نہیں بچا۔ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے تالے لگا کر بند تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کہاں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ پورے کوفہ میں 2-4 گز زمین آپ کی رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو امام علی مقام کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے امام پاک کی خدمت میں خط لکھا ہے، یہاں تشریف لانے کی التجائیں کی ہیں، اور اس بے وفا قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک خوبصورت نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف لانے پر زور دیا ہے، انسسٹ کیا ہے۔ یقیناً امام علی مقام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ چل پڑے ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر انہیں کن آزمائشوں کا سامنا ہوگا، یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور حضرت امام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور اپنی خود کی حالت وہ ایک الگ ہی معاملہ تھا۔ یہی سوچیں آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے گھر پر آپ کی نظر پڑی جہاں توعہ نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ اس عورت نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ ناظرین، اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا نوکر تھا، تو اس نے فوراً ہی اپنے آقا کو حضرت مسلم کے یہاں ہونے کی خبر پہنچا دی، اور محمد بن اشعث نے یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو اور کوفہ کے کوتوال کو بھیجا۔ ان دونوں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر توعہ کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں اور ان ظالموں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل ان سپاہیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے حملوں سے بزدل یزیدی ڈر گئے اور ان کے بہت سے آدمی زخمی بھی ہو گئے، کچھ تو وہیں مارے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ بنی ہاشم کے ایک نوجوان سے یہ کوفہ کے بزدل لوگ، یہ بزدل جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں انہیں پکڑنے کے لیے کوئی چال چلنی چاہیے، اور وہ چال انہوں نے یہ چلی کہ امام مسلم کے سامنے امن و صلح کا اعلان کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اس سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خود جنگ کرنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ تو جس وقت 40,000 کا لشکر تھا میں نے تو اس وقت بھی جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد سے گفتگو کر کے کوئی صلح کا معاملہ پیدا کیا جائے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ چنانچہ پھر یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی دروازے کے پیچھے تلواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت مسلم دروازے سے داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بد عہدی کی کیا خبر تھی؟ آپ آئے اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ آپ کا داخل ہونا تھا تو ان سپاہیوں نے دونوں طرف سے آپ پر تلواروں کے وار کرنا شروع کر دیے، اور بالآخر بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر دین کے دشمنوں کے ہاتھوں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی کوفہ آئے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ بھی یزیدیوں نے بہت دردناک معاملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم جانیں گے 5th پارٹ میں۔